دو عورت کہیں جھگڑ رہی تھی، جس کو یوں کہا جائے کہ ایک عورت کی زبان بہت گندی ہے، یعنی ان کی زبان میں کبھی اچھے الفاظ نکلتے ہی نہیں، ادا ہی نہیں ہوتے ہیں۔ گالی گلوچ کے طور پر وہ کہہ رہی ہے دوسری عورت کو کہ تم لیڑ کھاؤ، لہو کھاؤ، پوچھ کھاؤ، لیکن جس سے وہ جھگڑ رہی ہے وہ اس کے جواب میں کہہ رہی ہے کہ ہاں تم تو جلیبی کھاؤ، مٹھائی کھاؤ، حلوہ کھاؤ، کھیر کھاؤ، پنیر کھاؤ۔ تیسری عورت سن رہی تھی، اس کو آشچर्य ہوا کہ یہ عورت تم کو گالی دے رہی ہے کہ لڑ کھاؤ، لہو کھاؤ، پوچھ کھاؤ، اور تم اس کے جواب میں کہہ رہی ہو کہ کھیر کھاؤ۔ وہ عورت جواب دے رہی کہ میری بہن، جس عورت کے پاس جو زبان ہے وہ عورت وہی استعمال کرتی ہے، جو وہ کھانا کھاتی ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ میں اچھی چیز کھاتی ہوں، اس لیے میں نے اچھے الفاظ استعمال کیے، اچھا زبان استعمال کی۔ میرے بھائیوں، سر سید احمد خان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ جب وہاں مجھے مطالعے سے اور کچھ ساتھیوں سے مل کر یہ بات پتہ لگا، یہ بات معلوم ہوئی کہ جب چندے کے لیے وہ گئے تو کسی نے اس کی طرف جوتا پھینک دیا، لیکن انہوں نے وہ جوتا لے لیا۔ لوگوں نے کہا آپ کی طرف جوتا پھینکا گیا، آپ لیے کیوں؟ کہنے لگے جس آدمی کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی آگے بڑھاتا ہے۔ خیر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی ذات سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے یعنی کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ یہ محفل سجی ہے، دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پہلے اس کی تیاری کی گئی۔ آج مجھے خبر سے یہ پتا چلا، فون پر بات ہوئی، کہا کہ 4 دن 5 دن سے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ لوگوں دنیا میں کچھ کرتے تو اس کی تیاری پہلے ہم 5-6 روز پہلے کر لیتے ہیں، مہینہ بھر پہلے کر لیتے ہیں، لیکن اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کی طرف جانا ہے، اس دنیا کو الوداع کہنا ہے اور آخرت کی زندگی کی طرف روانہ ہونا ہے۔ وہاں کے لیے ہم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن یعنی کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ دنیا کی تیاری ہم اور آپ کر لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ یہاں لفظ نفس استعمال ہوا، اسی نفس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے او لوگوں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لے لیے، اپنے آپ پر قابو پا لیا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، غلط چیزوں سے روک لیا، دل چاہتا ہے کہ شراب پی لی جائے، دل چاہتا ہے کہ چوری کر لیا جائے، دل چاہتا ہے کسی کی زمین ہڑپ لی جائے، لیکن اللہ کا ڈر پیدا ہوا، ایشور کا خوف پیدا ہوا، اللہ کی ذات سے ڈر کے ہم نے چوری نہیں کیا۔ دل تو کہتا ہے کہ شراب پی لی جائے، شراب کے اڈے میں گئے اور وہاں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، ہم نے شراب پینا چھوڑ دیا، ہم نے چوری کے ارادے سے کہیں گیا اور چوری کرنے سے رک گئے، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اپنے نفس کو اگر قابو میں لے لیے، اپنی آپ پر قابو پا لیے، وہ لوگوں اللہ کہتا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ لوگوں جو اپنی آپ پر کنٹرول پا رہے ہو، اپنے نفس پر کنٹرول پا رہے ہو، سنو تمہارے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ چوری کر لو، نفس یہ کہتا ہے کہ ہاں اگر تمہیں کچھ مل رہا ہے ناجائز طریقے سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم ہڑپ لو، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس تیر ہے، تمہارے پاس تلوار ہے، تمہارے پاس حکومت کا پاور، تمہارے پاس ساری چیزیں ہیں، ہڑپ لو۔ اگر نفس پر آپ قابو اپنے آپ کو نہ پا سکے تو آپ کا ٹھکانہ پھر جہنم بن جائے گا۔ لیکن ارادہ ہوا غلط کام کا، آپ نے کیا نہیں، اپنے نفس پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، بری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا۔ اللہ کہتا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہی نفس کے بارے میں اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس،
ऐ इत्मीनान वाले रूह, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। अल्लाह के पास लौटा इस हाल में कि अल्लाह तुझसे राजी और तू भी अल्लाह से राजी। ऐ इत्मीनान वाले रूह, अपने परवरदिगार के पास चले आ, अपने रब के पास आ जा इस हाल में कि अल्लाह तुझसे राजी और तू भी अल्लाह से राजी। फिर अल्लाह कहता है, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स फदखुली फी इबादी, फिर मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा, मेरे नमाजी बंदों में शामिल हो जा, मेरे सारे बंदों में शामिल हो जा, अच्छे लोगों में शामिल हो जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और फिर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। लेकिन किस नफ्स से कहा जाएगा? इत्मीनान वाले नफ्स से। ओ लोगों, अगर दुनिया में अपने आप को कामयाब करना है, दुनिया में अपने आप को तरक्की की राह हमवार करनी है, अपने आप को सोचते हो कि कामयाब बनाए, तो सबसे पहले अपने नफ्स को पाक करना है। कहीं पर अल्लाह कहता है, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब हो गए वो इंसान जिसने आप को पाक कर लिया, जिसने अपने आप को पाक कर लिया, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, अपने नफ्स को पाक कर लिया। इंसान खाना क्या खाता है, अपने खुराक पर नजर डाले। ये जो 24 घंटा हम दिन में 3 से 4, 2 से 3 या दिन भर जो भी हम खाना खाते हैं, ये खाना कहीं हमारे पास हराम तरीके से तो नहीं आ रहा है। ये जो कपड़े में लिबास हमारा ओढ़े हुए हैं, इस पर भी हम नजर डालें, ये हराम पैसे की तो नहीं आया है। और लोगों, अपने नफ्स को पाक कर लीजिए। अल्लाह कहता है, कद अफलहा, कामयाब हो गए वो इंसान जो अपने नफ्स को पाक कर लिया। नफ्स को पाक करने का मतलब यह है कि अपने जिस्म पर ओढ़े हुए चादर पर, अपने जिस्म पर ओढ़े हुए कुर्ता पर नजर डाले कि ये कुर्ता कहाँ से आया, अपने ग़िज़ा पर, अपने खुराक पर नजर डाले कि ये खुराक कहाँ से आया। मेरे भाइयों, इस चीज को कहते हैं कि मुहासबे नफ्स, अपने जिंदगी के बारे में टटोलना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह की जात से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए। आप दावत को फैलाने के लिए बेचैन हैं, मक्के के लोग नहीं मान रहे, यहाँ तौहीद की बात से वो लोग हक को कबूल करने को तैयार नहीं है। सुना है कि ताइफ एक ऐसा इलाका है जहाँ बड़े बड़े सरदार हैं, वहाँ पर तौहीद को फैलाया जाए, वहाँ पर अल्लाह की दावत दी जाए, वहाँ पर दावत तौहीद को आम किया जाए। आप ताइफ के इलाके आ जाते हैं, ताइफ वालों को पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नए दीन का प्रचार कर रहे हैं, जो दावत दीन को फैला रहे हैं, इसी इलाके में आएंगे। गांव के लुच्चे लफंगों को तैयार कर दिया, आवारा लोगों को तैयार कर दिया, गुंडों लफंगों लुच्चों को तैयार कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे इस इलाके से तो तुम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना, तो तुम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना और पहाड़ के ऊपर से ही पत्थर गिराना। नबी अकरम आए, लुच्चे लफंगे पहले ही से तैयार है, पहाड़ के ऊपर से पत्थर गिरा रहे हैं। आपके सर पर जिस्म पर पत्थर लग रहे हैं, आप बेहोश हो जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। लुच्चे लफंगे लोग आपके बगल पकड़कर आपको खड़ा करते हैं, फिर आपको चलाया जाता है, आपको आगे बढ़ाया जाता है और ऊपर से और पत्थर फेंका जाता है। इतना फेंका जाता है, इतना फेंका जाता है कि आपका सर लहूलुहान हो गए, यहाँ तक कि आपके जूते तक खून रस के आ गए, आपके जूते खून में लथपथ हो गए, आपके जूते में खून लग गए। मेरे प्यारे साथियों, फिर भी आप दावत दीन दे रहे हैं, फिर भी आप लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब बेहोश हो गए, एक सहाबी आपको एक बाग में ले गए, वहां जाकर आप आराम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चैन से बैठे हुए नहीं है। एक गुलाम आया आपके पास कुछ खजूर लेकर, आपके पास कुछ खुराक लेकर, आपके पास कुछ खाना लेकर,
آپ وہاں بھی اس کو دعوت دے رہے ہیں. ایک جگہ سے بچ کے چلے گئے, کسی باغ میں جا کر بیٹھے آرام کرنے کے لیے, پھر بھی آپ سکون سے نہیں بیٹھ رہے ہیں, وہاں پر بھی اس غلام کو دعوت دے رہے ہیں, اور وہ غلام اسی جگہ پہ ایمان لیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, طائف کے لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے, زمین پر گر گئے. آپ اس موقع پر بھی بد دعا نہیں دے رہے ہیں, آپ اس موقع پر بھی نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ طائف والوں کو غارت کر دے, طائف والوں کو ہلاک کر دے, طائف والوں کو برباد کر دے. آپ بد دعا نہیں دے رہے. پہاڑوں کے فرشتہ آئے, کہا اے نبی آپ کی اجازت ہو, آپ کا حکم ہو تو یہ جو طائف والے بس رہے تو پہاڑوں کے بیچ ہے. طائف ایک ایسا علاقہ ہے تو پہاڑوں کے بیچ بسایا ہوا ہے, تو پہاڑوں کے بیچ بسا ہے. آپ کی اجازت ہو, آپ کہیں, آپ آرڈر کریں, آپ کے ایک آدیش کے مطابق, آپ کے ایک حکم کے مطابق طائف والوں کو تو پہاڑوں کے بیچ لا کر کچل دیتا ہوں, پیس دیتا ہوں. اس موقع پر بھی آپ نے کہا اے فرشتوں نہیں, اگر آج یہ ایمان نہ لے آئے تو کل ان کی نسلوں میں, ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی جو نسل ہے ضرور میرے اوپر ایمان لے آئے گی. اور دعا کر رہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ یہ میری قوم ہے, یہ طائف والے میری قوم ہے, یہ جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں, اسے ہدایت دے. اے اللہ یہ جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں, تو اسے ہدایت دے. میرے بھائیوں, جہاں پر دعوت دین کے لیے جس کے پاس نہ کوئی اجرت کے لیے گئے ہیں, دعوت دین اللہ کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں, اتنا مارا کہ آپ کے جسم لہو لہان ہو گئے, آپ کے جوتے پر خون لگ گئے. آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ اگر کہیں تو دو پہاڑوں کے بیچ طائف والوں کو پیس دیا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں فرشتوں نہیں, اگر آج یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا, ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی نسل ضرور میرے اوپر کل ایمان لے آئیں گی. میرے بھائیو, اتنا بڑا آپشن تھا, یہ آزمائش نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور آپ دعا دے رہے ہیں, اللہ سے ہدایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو انہیں ہدایت دے, یہ جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں, اے اللہ تو اسے ہدایت دے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو اصل مقصد ہے اس کی طرف گامزن ہونا ہے, ہمیں اس کی طرف آگے بڑھنا ہے. ہم اور آپ کیا ہے کہ ہم مدرسے کی کمیٹی ہیں, ہم مدرسے کے ذمہ دار ہیں, ہم مکتب چلا رہے ہیں, ہم اس کے سدسیہ ہیں. کوئی مصیبت آئی ہم نے فوراً استعفیٰ دے دیا. بھائی دین کے کام میں آگے بڑھا کے جلسے جلوس ہو رہے, جب دیکھا کہ کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہو رہا تو ہم وہاں سے ہٹ گئے. یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے, یہ نبی کا مدرسہ چل رہا ہے, یہاں پر بچیاں تعلیم حاصل کریں گی, یہاں بچے پڑھیں گے, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کتنی مسجدیں ہماری برباد ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی بد دعا نہیں دے رہے. جس نبی کے چہرے برباد ہو گئے, جس نبی کے خون جوتے میں لگ گئے, جس نبی کے خون جوتے میں گر گئے, اس نبی کے بارے میں کبھی عرش والے نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا النبیو, اے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, ہم نے آپ کو دنیا میں شاہد بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو ڈرانے والا, ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. اور اے نبی, ہم نے آپ کو دنیا میں روشن چمکتا دمکتا سورج بنا کر بھیجا ہے, روشن چمکتا دمکتا سورج بنا کر بھیجا ہے. لیکن اس نبی کے جسم پر خون کون مار رہے ہیں؟ طائف والے. لیکن آپ بد دعا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے نبی, ہم نے آپ کو دنیا میں, ہم نے آپ کو جہاں میں, ہم نے آپ کو دنیا میں روشن چمکتا دمکتا سورج بنا کر بھیجا ہے. اور لوگوں, جس نبی کی خوبصورتی کے بارے میں کبھی حسان بن ثابت کہا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان بن ثابت کہا کرتے تھے اپنے شعر میں کہ آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کا نہیں دیکھا ہے, اور دنیا کی کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آج تک میری آنکھوں نے
اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کا نہیں دیکھا ہے، اور دنیا کی کسی عورت نے، دنیا کی کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اس نبی کا حال یہ ہے کہ طائف والے آپ کو مار مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں، آپ کے جسم پر خون بہنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، جس نبی کی خوبصورتی حضرت عائشہ کہا کرتی ہے، حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ لنا شمس وللآفاق شمس، اور دنیا والوں، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے، میرا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، یہ جو آسمان کا سورج ہے یہ دن میں فجر کے بعد چمکتا ہے، یہ دن میں فجر کے بعد نکلتا ہے۔ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاء، اور میرا سورج تو ہے اللہ کے نبی جو رات میں عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ عائشہ کا اشارہ اس طرف تھا کہ اللہ کے نبی میرا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ لنا شمس، ہمارا ایک سورج ہے، وہ اللہ کے نبی ہے۔ وللآفاق شمس، اور آسمانوں کا ایک سورج ہے جو دن میں فجر کے بعد چمکتا ہے۔ میرا سورج اس لیے بہتر ہے کہ رات میں عشاء کے بعد، وشمسی طالع بعد العشاء، عشاء کے بعد چمکتا ہے، اور آسمانوں کا سورج دن میں فجر کے بعد چمکتا ہے۔ یہ کون تعریف کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جو بیوی اپنے شوہر کی تعریف کر دے، یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ میرے بھائیوں، آپ باہر بہت بڑے مقرر بن جائیے، باہر بہت بڑے ماسٹر بن جائیے، سائنسداں بن جائیے، آپ بڑے بڑے ایگزام پاس کر جائیے، لیکن گھر میں آ کے آپ کو پھر وہی بلی جیسے کام، اس کی طرح آپ کو کام، اور اسی طرح آپ کو گھر میں رہنا ہوگا۔ باہر آپ خوب شیر بنیے، گھر میں آپ کو پھر وہی بکرے کی طرح رہنا ہے۔ گھر میں آپ کی بیوی قدر نہیں کرے گی۔ اگر بیوی شوہر کی تعریف کرتے تو بہت بڑی بات۔ کوئی بیوی شوہر کی تعریف کرتے کرتے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ آسمان پہ اڑ رہے تھے، کوئی اڑ رہا تھا، شوہر نے کہا کہ ہاں ہم ہی اڑ رہے تھے، بیوی نے اس موقع پر بھی ایک عیب نکل دیا کہ ہاں اس لیے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عائشہ نے اپنے شوہر کی تعریف۔ آج ہندوستان کی حالت اس طرح ہے کہ کوئی ایک آدمی اگر ہرن کو بھی مارتا ہے، ہرن کو مارتا ہے تو اس پر کیس ہوتا ہے، اس پر مقدمہ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ حیدرآباد میں ایک 400 ایکڑ پر پھیلا ہوا جنگل، جہاں پر اس کو بلڈوزر سے، جہاں پر اس کو آگ سے نشٹ کیا جا رہا ہے، اور سارے پرندے، سارے جانور وہاں سے بھاگ نکل رہے ہیں۔ یہ پریاورن کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہندوستان واسیوں، چاہے جو بھی ہو، مسلم غیر مسلم چاہے کوئی بھی ہو، ایک عام آدمی پبلک اگر کچھ غلطی کر دے تو اس کو جلدی سے جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے جنگل، 400 ایکڑ پر پھیلا ہوا جنگل، جہاں پر چڑیے جب دیکھا گیا کہ بلڈوزر جیسے بھی سے اس کے گھونسلے کو اکھاڑا گیا تو اس کے اوپر وہ جوش مارتا ہے تاکہ ان کے بچے محفوظ رہیں، تاکہ ان کے انڈے محفوظ رہیں۔ یہ ہمارے دیش کی حالت ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی آؤں گا، میں آپ کو اس لیے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ آپ بور نہ ہو۔ اسی طرح آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے دنیا میں آخرت کا اتنا محاسبہ کیا، دنیا میں اتنے فکر مند ہوئے۔ ایک مرتبہ حنظلہ سے ان کی ملاقات ہوئی، دونوں نے سلام کلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حنظلہ اس لیے منافق ہو گیا ہے، جب نبی اکرم کے مجلس میں ہوتا ہے تو اللہ بہت یاد رہتا ہے، جنت بہت یاد رہتی ہے، جہنم کا خوفناک منظر یاد رہتا ہے۔ جب نبی کے مجلس کو چھوڑ دیتا ہے، جب نبی کے مجلس سے ہٹ جاتا ہے، بیوی کے پاس چلا آتا ہے، بچوں کے پاس چلا آتا تو جنت اتنی یاد نہیں رہتی ہے۔ ابو بکر کہہ رہے کہ میرا بھی وہی حال ہے۔ مثال لیجیے، آپ یہاں پہ ہیں، آپ قرآن و حدیث سن رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد
بالکل بدل جائیں گے. یہاں سے جانے کے بعد ہمارے اندر اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ہم اس کو ختم کر دیں گے, نکال دیں گے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے یہاں سے نکلنے کے بعد ہی پھر ہمارا گناہ شروع, نکلنے کے بعد پھر ہماری وہی حرکتیں شروع, نکلنے کے بعد پھر ہماری وہی بدماشی اور خرافاتی شروع. ہم لوگ بدل جاتے ہیں. حنظلہ اور ابو بکر صدیق کے دل سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے. اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جنت کی یاد نہیں رہتی ہے. آپ کے پاس رہتا ہوں تو جنت یاد رہتی ہے, آپ کے پاس رہتا ہوں تو جہنم کا خوفناک منظر یاد رہتا ہے. لیکن جیسے آپ کے پاس سے چلا جاتا ہوں, ہٹ جاتا ہوں تو جہنم یاد نہیں رہتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہے حنظلہ ابو بکر نہیں, اے حنظلہ یا ابو بکر نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, وہ سوچ رہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یاد ختم ہو گئی تو ہم منافق ہو گئے. ہم اور آپ سوچیں کہ ہم منافق والا عمل کتنا کرتے ہیں. جس منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور لوگوں, دنیا میں کچھ لوگ جہنمی ہیں, جہنم میں جائیں گے ہی, لیکن جہنمیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق لوگ ہیں جو زبان سے کچھ بولتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں. بولتے کچھ ہے لیکن کرتے کچھ ہے. اس لیے ہمارے اندر اگر یہ عمل ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو دور کر دیں گے. میرے بھائیوں, جہنم تو ملیں گے ہی, لیکن جہنم کے آخری حصے میں, جہنم کے گہرائی میں ہم اور آپ کو جگہ ملے گی. اس لیے ہمارے اندر یہ اگر عمل ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایسے صحابی جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور پورے معاشرے کا, پورے علاقے کا چکر لگاتا ہے کہ کس کے گھر میں کھانا بنا ہے, کس کے گھر میں نہیں بنا ہے, کس کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں. رات کی تاریکی میں اٹھ کر خبر لینے والے جب قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, سورہ طور تک پہنچے اور اس آیت پر پہنچے اننا عذاب ربک لواقع, یقیناً تیرے رب کا عذاب پر حق ہے. اس آیت پر پہنچے. ہم اور آپ قرآن حفظ کر لیے, ہم اور آپ قرآن کو سال میں 2-3 بار دہرا لیے. میری ماں بہنوں, آپ رمضان کے مہینے بھی قرآن کو 2 بار 3 بار دہرا لیتے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ کو دلچسپی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ قرآن دہراتے ہیں, 2 سے 3 بار پڑھتے ہیں. لیکن سوچئے, حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں قرآن ہے اور قرآن کی اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع, یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے. اللہ رب العالمین کا عذاب برحق ہے. اس آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے. لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے. میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد حضرت عمر کہا کرتے تھے, مشہور قول ہے, او لوگوں, دنیا میں اپنی آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نیکی تولی جائے, اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے. اس دنیا میں اپنی آپ کا محاسبہ کر لو, دنیا میں اپنی نیکیوں کو تول لو, اپنے گناہوں کا وزن کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پیش کیا جائے, سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے اور اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا. تمہیں حساب اس دن کرنا نہیں, حساب اس دن دینا ہے. اس لیے جب تک زندہ ہے اپنی آپ کا محاسبہ کیجئے. ہم زندگی میں کتنی نیکیاں کی ہیں, ہم زندگی میں کتنے گناہ کے کام کیے ہیں. حضرت عمر فاروق کا مشہور قول ہے کہ جب تک زندہ ہو اپنی آپ کا محاسبہ کرو کہ ہماری نیکیاں کتنی ہیں, ہمارے گناہ کتنے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس دن پیش کیا جائے اور ہمیں حساب دینا پڑے. حساب ہمیں اس دن دینا ہے, کرنا نہیں ہے. مثال لیجئے, کوئی ایگزام دینے گیا, 5 منٹ ٹائم ہے, پیشاب کی ضرورت ہے, پاخانے کی ضرورت ہے, پیشاب پاخانے کے لیے گیا, آیا دیکھا کہ 1 اور منٹ ہے. کوئی ورق پلٹتا ہے, کوئی پیج کھولتا ہے کہ دیکھ لے ایگزام سے پہلے ہو سکتا ہے یہ سوال آ جائے, ہو سکتا ہے یہ سوال ٹکرا جائے. ایگزام ہال میں بیٹھنے کے بعد کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے, کوئی اس کے پاس چانس نہیں ہوتا ہے, کوئی موقع نہیں ہوتا ہے.
ٹھیک اسی طرح لوگوں دنیا میں اپنے آپ کا حساب کر لیجئے، دنیا میں ایک ایک ورق کھول کر دیکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پیش کیا جائے، سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے، ہمیں پیش کیا جائے اس دن ہمیں حساب کرنا نہیں ہے، حساب دینا ہے، اس لیے زندگی میں اپنے آپ کا محاسبہ کر لیجئے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے او لوگو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوں گے، وہ آرام والے زندگی میں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، جس کے میزان ہلکے ہو جائیں گے، جس کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور یہ ہاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا معلوم یہ کیا ہے؟ نار حامیہ۔ مولانا منیر الدین کو تیار کر کے لایا جائے اسٹیج پہ، مولانا منیر الدین صاحب کو جتنا جلد ہو سکے اسٹیج پہ لایا جائے تیار کر کے۔ نار حامیہ، جہنم دہکتی ہوئی آگ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، اس جہنم کی ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اس دنیا میں اپنی آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری نیکیاں کتنی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر الصباح فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، اور لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے شام ہونے سے پہلے پہلے تم مردوں میں لکھے جاؤ، ہو سکتا ہے صبح ہونے سے پہلے پہلے تم مردوں میں لکھے جاؤ۔ اس لیے رات ہو گئی، دن کا حساب کر لینا ہے، دن ہو گیا، رات کا حساب کر لینا ہے۔ ہمیں اپنی آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم زندگی میں کہاں تک کامیاب ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم زندگی میں کہاں تک کامیاب ہیں۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، حضرت فاطمہ کی زندگی کے بارے میں دیکھیے۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی جس بیٹی سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، جس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ کا چہرہ حضرت فاطمہ کے چہرے سے ملتے بھی تھے، لیکن وہ فاطمہ اپنے ابو کے پاس جاتی ہے، اس حال میں جاتی کہ کام کرتے کرتے ہاتھ میں نشانے پڑ گئے ہیں، ہاتھ میں چالے پڑ گئے ہیں، کوئی غلام کی خاطر چل پڑے ہیں، کوئی باندی کی خاطر چل پڑے ہیں۔ دیکھا کہ عائشہ گھر میں اللہ کے نبی ہے نہیں ہے، حضرت عائشہ باہر آئی، کیا بات ہے؟ کہا مجھے ایک غلام چاہیے کہ نوکرانی چاہیے، اللہ کے نبی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ بتاتی ہے کہ اس طرح بات ہے، آپ کی بیٹی آئی، آپ جلدی سے اپنے گھر گئے، حضرت فاطمہ سے ملاقات کی اور کہا فاطمہ تمہیں اگر تھکاوٹ ہوتی ہے، تمہیں اگر تھکان پیدا ہوتے ہیں تو غلام کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں باندی کی ضرورت نہیں ہے، ایک دعا میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ میری پیاری ماں بہنوں آپ بھی سیکھ لیجئے، میرے بھائیوں آپ بھی سیکھ لیجئے کہ 33 بار سونے سے پہلے سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 بار الحمدللہ پڑھ لینا، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا۔ تمہیں غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے تھکاوٹ تمہارے دور ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے تسبیح فاطمہ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اگر چاہتے تو آپ اس کو دے دیتے، ایک غلام دے دیتے، ایک باندی دے دیتے، ایک نوکر دے دیتے، لیکن یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کہ بیٹی کہیں کہ اینڈرائیڈ موبائل لا کر دیجئے، بیٹی کہیں یہ لا کر دیجئے، تو ایسی محبت کی مثال نہیں ہے۔ محبت کی مثال کوئی ہے کہ آپ اس کو دینی دائرے میں رکھیے، آپ اس کو دائرے میں رکھیے، اور حضرت فاطمہ کا کردار نبھانے کو کہیے۔ حضرت فاطمہ وہی ہے جو کہا کرتی تھی کہ جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کے وقت دفنانا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے فاطمہ، یہ وصیت کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن تک بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے، غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ حضرت فاطمہ کا پردہ تھا۔ میری او بہنوں آپ سوچیں اور غور کیجئے کہ حضرت فاطمہ نے کیا وصیت کی تھی۔ نامحرموں کے سامنے جاتی ہیں عورتیں، جاتی ہیں عورتیں، بے پردہ ہو کے دکھاتی ہیں عورتیں،
دکھاتی ہیں عورتیں روزہ نماز کرنے کی، روزہ نماز کرنے کی فرصت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے بڑھ کے کوئی عورت نہیں رہی، کوئی عورت نہیں رہی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، دیکھا کہ دو لڑکی چرواہے کے روپ میں، چرواہے کی شکل میں جانوروں کو چرانے آئے ہیں۔ موسیٰ نے پوچھا کس بات کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابو بوڑھے ہیں، مجبوری ہے اور مجبوری کے تحت ہم باہر آئے ہیں۔ پتا چلا اس زمانے کی عورتیں مجبوری میں گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اور آج کے زمانے میں ہماری عورتیں مجبوری میں گھر میں رہا کرتی ہے۔ کوئی عورت اپنے گھر سے برقع پہن کر، نقاب پہن کر مہمان نوازی کرنے کے لیے اگر جاتی ہے تو گھر تک، گاڑی پر چڑھنے تک برقعے میں رہتی ہے، پھر جب گاڑی پہ سوار ہوئے، گاڑی پہ چڑھے، پھر ویسے ہی حالت، اور جب پھر دیکھا کہ اسٹیشن قریب ہے، تیز نارائن پور اسٹیشن آنے والے ہیں، میزبان لوگ آ جائیں گے، آنے سے پہلے 5 منٹ پہلے پھر برقعے میں آ گئے، پھر نقاب میں آ گئے تاکہ بدنامی سے بچ جائے۔ پتا چلا آج کی عورتیں، اس زمانے کی عورتیں مجبوری میں اپنے گھر میں رہا کرتی ہے۔ مسلمانوں، ہم آپ کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آئے دن طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی، کبھی ہمارے مسجد پر پابندی، کبھی مدرسوں پر پابندی، تو اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، پریشان نہ ہو جاؤ، غم نہ کرو، ہم تمہیں سربلندی دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، شرط ہے اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، شرط ہے پکے سچے مومن ہو جاؤ۔ پتا چلا ہماری ایمان کی کمزوری ہے، کبھی مسجدوں پر پابندی، کبھی زمین پر پابندی، کبھی قبرستان پر پابندی، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہوشیار کرنا ہے اور ایک احتجاجی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ اور عقبہ بن نافع جیسے مجاہد اپنے لشکروں کے ساتھ جنہوں نے جو رول ادا کیا، کردار ادا کیا، اس کے صف میں ہمیں آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عقبہ بن نافع وہ تھے، اپنے لشکروں کے ساتھ چل رہے ہیں، آگے دیکھا کہ دریا ہے، آگے دیکھا کہ سمندر ہے، تو اللہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلے اپنے لشکروں سے کہتا ہے، لشکروں کیا دیکھ رہے ہو، دوڑا دو اپنے گھوڑے کو سمندروں میں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ گھوڑا دوڑا دیتے ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک ہم تھے جو بزدل نہیں تھے، جو کائر نہیں تھے، جو ڈرپوک نہیں تھے، آج ہم کائر ہو گئے ہیں، آج ہم ڈرپوک ہو گئے۔ اور عقبہ بن نافع اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ، اگر میری راہ میں سمندر حائل نہ ہوتا، اگر بیچ راہ میں سمندر نہ آتا، تو ہر کونے میں میں تیرا نام بلند کرتا جاتا۔ مسلمانوں، تم ہی وہ ہو، دنیا ہمیں بھلے ہی کچھ کہے، دنیا ہمیں کو کہے گی قاتل، ہمارا ہی قتل عام ہوگا اور ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، پھر ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ ہمیں بھلے ہی لوگ قاتل کہے، لیکن ہمارا ہی قتل عام ہوتا ہے۔ آئے دن یہاں پر حملہ، وہاں پر حملہ، اس لیے ہمیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتجاجی میدان میں آئیے۔ یہ جو زمینی وقف کا مسئلہ چلا رہا ہے، یہ ہمیں بزدل اور کائر بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ تمہارے سرکشت کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، نہیں ماننا ہے۔ قانون کے تحت ہمیں اور آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، حق کی لڑائی لڑنی ہے، کیونکہ ہمارا یہ فنڈامنٹل رائٹس یہ بتلا رہے ہیں، ہماری بنیادی حق ہے، ہمیں اور آپ کو لڑنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئے دن یہ سننے میں آتا ہے، وہ سننے میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ گئے تھے، آگے دیکھا کہ سمندر ہے، دائیں بائیں راستہ نہیں، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کے ساتھ ہے، قوم ڈر گئے، گھبرا گئے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ کائر نہیں تھے، بزدل نہیں تھے، ڈرپوک نہیں تھے۔ موسیٰ نے کہا، میری قوم کے لوگوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا بھی ہے، ان اللہ لا تحزن، ان اللہ لا تحزن، ان اللہ تحزن ان اللہ معنا،
गम न करो, इन्नल्लाह मान, अल्लाह हमारे साथ है। इसलिए हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें हक की लड़ाई लड़नी है। मेरे प्यारे साथियों, एक शेर कहता हूँ, सूरज से यो आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यो आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, हर मुशरिक को दीन सिखाना ये तो आसान है, लेकिन हर पत्थर को कलमा पढ़ाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मेरे भाइयों, दुनिया कुछ कहे, इस्लाम मिटने वाला नहीं है। जिसकी गारंटी, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हो, लेकिन शर्त है हमें और आपको पक्के सच्चे मुसलमान होना है। आपको मैं बता के जा रहा हूँ, अभी 1:15 बज रहे हैं, 1:15 बज रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम है सुबह होंगे, सुबह का सूरज देखने को मिलेगा। आज बातिल की ताकत भले ही परवान चढ़े, काफिर हम पर हमला करें, उनकी ताकत भले ही आगे आपको पतंग की तरह देखने को मिले, लेकिन एक दिन आएगा, एक ऐसा दौर आएगा, ये पतंग अपने जिसके पास बागडोर है, जो पकड़े हुए हैं, कट जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी। इसलिए हमें और आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत से काम रखिए, हौसले से काम लीजिए। आज देख लीजिए, एक मुसलमान आदमी जिन्होंने हिरन को मार दिया, उनको जेल की सलाखों में डाल दिया गया, और आज 400 एकड़ की जमीन पर फैले हुए जंगल में आग लगी, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें और आपको जरूरी है कि हम अपने गरीबान में झांक कर देखें, हम अपना मुहासबा खुद करें कि हम कहाँ तक सही है और हमें क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम कुछ किए भी हैं, कुछ गलती हमसे हुई भी हैं, तो अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला कहता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए मेरे बंदो, अगर तुमसे गलतियां हुई हैं, तुमसे खता हुए हैं, तो तुम आओ मेरे पास, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, आओ मेरे पास। तो मेरे प्यारे साथी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आए। एक मिसरा कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आपके चहेते मुक़र्रिर मौलाना मुनीरुद्दीन साहब आपके स्टेज में आ चुके हैं। आप उनके बयानात को सुने, और यहाँ जितने भी लोग आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारी अल्लाह सबको अपने मकसद में, नेक नियतों में, नेक इरादों में कामयाबी अता फरमा। जब तक जिंदा रहें, ईमान पर रहें, जब खात्मा हो ईमान पर हो, देश को अमन के दायरे में रख। आए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जो खतरे पैदा हुए हैं, तू इन्हें सलामती में बदल दे। अल्लाह हम सब उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। हमसे जो गलतियाँ खताएँ हुई हैं, आप एक भाई समझ कर माफ़ करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया हमी को कहेगी कातिल, दुनिया हमी को कहेगी कातिल, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, खुसूसन नाज़िम इजलास और सामने बैठे हुए इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों और इस इजलास में शरीक हुई हमारी माँ बहन। रात काफ़ी हो चुकी है,
میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، کیا ایمان والو اللہ کی ذات سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی ذات سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے یعنی کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کی ذات سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، معاف کیجیے گا، ضروری نہیں ہے کہ ہر داڑھی رکھنے والا شخص اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کتنے ایسی ہیں جو برقعے میں نقاب میں آپ کا سفر ہوتا ہے، آپ مہمان نوازی کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ برقعے میں رہ کر نقاب میں رہ کر اللہ کی ذات سے ڈریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی ذات سے ڈرو، اور ہر انسان کو ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن یعنی کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ نفس استعمال کیا ہے کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہم کہاں تک صحیح ہے،